ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے یا پرانی کہانیوں میں سنا ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح 40 دن تک یا ہر جمعرات کو اپنے گھر واپس آتی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے، ان سے کھانے یا دعا کی امید رکھتی ہے۔ لیکن کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا صرف یہ ایک پرانا وہم ہے؟ آخر مرنے کے بعد روح پر کیا گزرتی ہے اور وہ گھر واپس کیوں نہیں آ سکتی؟ السلام علیکم دوستو، آج کا یہ جو ہمارا مزاج ہے وہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے، یا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایسے مبنی ہے کہ ہر زندہ انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں یا واپس آتی ہیں۔ سامعین، آج کی 60 منٹ کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور روحانی علوم کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مرنے کے بعد روح کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ کون سی دیوار ہے جو اسے اس دنیا میں واپس آنے سے روکتی ہے۔ تو چلیے اس گہرے سچ کے پردے اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ عالم برزخ۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت کوئی ختمہ نہیں ہے، بلکہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں داخل ہونے کا نام ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے آزاد ہوتی ہے وہ اس دنیا سے نکل کر ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جسے ہم سب بچپن سے جو لفظ سن رہے ہیں وہ اسے برزخ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مومن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعنی ان کے پیچھے ایک ایسی دیوار ہے جو انہیں قیامت کے دن تک دنیا میں واپس آنے سے روکتی ہے۔ برزخ کا مطلب پارٹیشن یا دیوار ہے۔ جب روح اس نئے عالم میں چلی جاتی ہے تو وہ دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اسے نئی دنیا کے نظارے اور وہاں کے معاملات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ روح کا دنیا کے چھوٹے سے گھر میں واپس آنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں بنتا۔ دوسرا راز یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں آزاد نہیں گھومتی، بلکہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق مخصوص جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ چاہے روح نیک ہو یا بری، دونوں ہی اللہ کے قبضے اور قانون کے تحت ہوتی ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک روحیں ہیں جو کہ آسمانوں پر ایک بلند مقام پر ہیں اور جہاں وہ باقی نیک روحوں سے ملتی ہیں اور جنت کی ہواؤں اور سکون میں ہوتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو روح جنت کے سکون میں پہنچ جائے وہ اس دکھ اور تکلیف سے بھری دنیا میں کیوں واپس آئے گی؟ دوسری طرف جو بری روحیں ہوتی ہیں انہیں سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ سجین ایک قید ہے۔ وہ روحیں عذاب اور سختی میں ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنی آزادی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے گھومے پھرے اور پھر اپنے جو اس دنیا میں اس کا جو گھر تھا وہاں پہ چکر لگانے آئیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر روح واپس نہیں آتی تو پھر اکثر گھر والوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کے مرے ہوئے عزیز ان کے پاس ہیں، یا انہیں خواب میں وہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس بات کے دو پہلو ہیں۔
پہلا پہلو نفسیاتی سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے. جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمارا دماغ ان کے بچھڑنے کے دکھ برداشت نہیں کر پاتا اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہیں. دوسرا روحانی پہلو جسے قرین کا ہے، قرین کہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد یا جن ہوتا ہے جسے قرین کہتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو روح تو برزخ چلی جاتی ہے، لیکن وہ قرین دنیا میں ہی رہتا ہے. بعض اوقات وہ قرین گھر والوں کو ویسے ہی احساس دلاتا ہے رہتا ہے. رہی بات خواب کی، تو خواب میں تو اللہ پاک روحوں کو آپس میں ملنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے راستہ پھر بند ہو جاتا ہے. روح جاگتی دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. دوستو، اس پورے سلسلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جو مرے ہوئے عزیز و اقارب ہمارے گھر میں واپس آنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں، بلکہ انہیں ہمارے ایصال ثواب کی بھی ضرورت نہیں. انہیں ہمارے دعاؤں، صدقہ جاریہ اور استغفار کے تحفوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں برزخ میں ملتی ہے. اس لیے فضول وہم میں پڑنے کے بجائے ان کے لیے مغفرت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں ان کے لیے ایسا کام کرنا چاہیے جیسے کوئی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ہمیں پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی اہمیت والی بات یہ ہے کہ جب انسان کے اپنے قریب بیمار ہو، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اچھے کھادے کھلانا چاہیے، اس کا اچھا علاج کروانا چاہیے. نہ کہ مرنے کے بعد آپ اتنا خرچہ کرتے ہو، پھر آپ ان پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہو کہ بھئی ہمارے جو ہے نا اس پہ ایصال ثواب کے لیے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے قدر تو زندہ انسان کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بالکل نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جو ہمیں چھوڑ گئے ان کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ، کہیں پہ پانی کی ٹنکی لگائیں، پانی کا نلکا لگائیں، کہیں پہ لنگر لگائیں. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ان وہم سے ہمیں نکلنا چاہیے. کہ آپ نے کبھی خواب میں اپنے کسی پیارے کو دیکھا ہے یا ایسا کوئی احساس ہوا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. وہ جو آپ کی کہانی ہے وہ بتائیں. اگر ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو ویڈیو کو، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.